هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العظيم. تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں ہم نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے. بس وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے. اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو، حالانکہ اللہ کے رسول تم کو دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، حالانکہ اللہ رب العزت نے تم سے اس بات کا عہد لے رکھا ہے. اگر تم یقین جانو اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح المطالب آیات نازل فرمائی تاکہ وہ تم کو گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. اور یقیناً اللہ رب العزت تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا ہے، مہربان ہے. اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو، حالانکہ زمین اور آسمان کی تمام تر بادشاہت، تمام تر وراثت اللہ ہی کی تو ہے. تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا، وہ اور وہ لوگ جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. جو پہلے والے ہیں ان کا درجہ تو بہت بڑا ہوا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں قتال کیا. حالانکہ اللہ رب العزت کا تو سبھی کے ساتھ نیکی کا وعدہ ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ سب سے باخبر ہے، سب کو جانتا ہے. کون ہے تم میں سے جو اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ رب العزت اس کا دگنا تم کو عطا کرے، اور پھر اس کے لیے اللہ رب العزت کے یہاں بہت ہی عظیم الشان اجر ہے، اس کا بدلہ ہے. گزشتہ تفسیر میں یہ بات آئی تھی کہ یہ جو سورت ہے سورہ حدید، یہ 27ویں پارے کی بالکل آخری سورت ہے، اور یہ ان سورتوں میں سے ہے جن کے شروع میں اللہ رب العزت کی تسبیح کا جو لفظ ہوتا ہے سبح یسبح، جس کو مسبحات کہتے ہیں. قرآن پاک میں ایسی 5 صورتیں ہیں جن کو مسبحات کہا جاتا ہے، تو سورہ حدید ان صورتوں میں سے. دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی ہے جس میں اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہے اور بڑے مؤثر ہے. وہ آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن.
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ جو آیت ہے، اس آیت کریمہ کو بار بار پڑھنے کی وجہ سے شکوک اور شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ دنیا اور اسباب اور مال کی محبت اور دین سے دوری کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو شکوک اور شبہات کو دور کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ بہت بہترین ہے، اس کا ورد، اس کو بار بار پڑھنا، کیونکہ دین اسلام کے کسی حکم کے سلسلے میں شک پیدا ہو جانا یہ بہت بری چیز ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یعنی سورہ حدید کی 3 نمبر کی آیت، ہاں، کہ یہ اپنے مستورات کو بھی سیکھ لائیں، اپنے بچوں کو بھی سیکھ لائیں، کہ اس سے کیا ہوگا کہ ایمان کی اور اسلام کی حفاظت ہوگی، شکوک و شبہات کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ آیت ہے، هو الاول، اللہ ہی ہے جو سب سے پہلے ہے، والآخر، اللہ ہی ہے جو سب ختم ہوئے گا تو وہی باقی رہے گا، والظاہر، اللہ رب العزت اپنی قدرت کے اعتبار سے بالکل ظاہر ہے، والباطن، اور اللہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے بالکل پوشیدہ ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی عقل سے بھی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو یہ آیت کریمہ اس صورت کے اندر ہے جو شکوک اور شبہات دور کرنے کے لیے بہترین آیت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سب میں اپنی تعریف بیان فرمائی ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے، اللہ کی صفات ایسی ہے۔ پھر ایک مضمون ختم ہوا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس مضمون کو بیان کرنے کے بعد بہت اہم اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا۔ کفار مکہ کے سامنے اللہ رب العزت نے ایک بات رکھی، آمنوا باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ حکم دینے سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا تعارف کرایا کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، زمین اور آسمان کو میں نے پیدا کیا، 6 دنوں میں پیدا کر دیا۔ اس لیے آیت میں اللہ نے اسی کو بیان فرمایا کہ اللہ ہی تو ہے، خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض، اللہ ہی تو ہے جو زمین کے اندر پوشیدہ خزانوں کو جانتا ہے، اللہ ہی تو ہے جو چیز آسمان پر جاتی ہے اس کو جانتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا، اور پھر تعارف کرانے کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب تم اللہ رب العزت کو مانو کہ اللہ ایسی ذات ہے جس کے اندر یہ سب صفات موجود ہے، لہذا وہی ذات عبادت کے لائق ہے۔ آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اور ساتھ ہی ورسولہ، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ اور دوسرا حکم اللہ پاک نے ایک تو ایمان کا حکم دیا، آمنوا باللہ ورسولہ، تو اب تھوڑی دیر کے لیے سمجھو کہ اللہ رب العزت ہم کو حکم دے رہے ہیں، تو الحمدللہ یہ پہلے حکم میں تو ہم ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھائی مانتے ہیں نا، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، ہم نے الحمدللہ کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے۔ دوسرا حکم اللہ رب العزت کا کیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جس مال میں ہم نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفصیل میں آتا ہے، گویا کہ اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کو مال دیا گیا ہے، یہ مال پہلے کسی اور کے پاس تھا، یہ مال کس کے پاس تھا، جو مال ابھی ہمارے پاس ہے، جو زمین ابھی ہمارے پاس ہے، جو جائیداد ابھی ہمارے پاس ہے، وہ اصل میں پہلے سے ہمارے پاس نہیں تھی، وہ کسی اور کے پاس تھی۔ اللہ رب العزت نے وہاں سے کس کے پاس بھیجی، ہمارے پاس بھیجی، اور ہمارے پاس بھی ہمیشہ رہنے والی آگے چلی جائے گی۔ تو اللہ پاک فرماتا مستخلفین، ہم نے ابھی تم کو موقع دیا، نہیں تم کو ذمہ داری دی ہے، یہ مال دیا ہم نے تم کو خرچ کرنے کے لیے، کہ لو یہ تمہارے پاس ٹائم ہے، 5 سال کا، 10 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا، 25 سال کا، 30 سال کا، جب تک تم کو موت نہیں آ جاتی تب تک کا تمہارے پاس کیا ہے کہ ٹائم ہے، کہ کیا کرو کہ اس مال میں سے خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر مال کے تعلق سے یہ بات دل میں پیدا ہو جائے کہ یہ میرا ہے، تو یہ آیت کریمہ یاد آنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے، مستخلفین، مالک نہیں ہو تم مالک نہیں ہو، تمہیں یہ بطور ہدیے کے دیا گیا ہے تاکہ تم اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے اس کو کیا کر دو، اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے پڑوسیوں پر
ضرورت مندوں پر کیا کر دو، خرچ کر دو. اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد کہ بھئی اپنے مکان کی ضرورت ہے، اپنے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اپنے اوڑھنے بچھانے کی ضرورت ہے. یہ 3 چیزیں ضرورت کے اندر آتی ہے، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا اور مکان. یہ 3 چیزیں ضرورت کی چیز کہلاتی ہے. انسانی زندگی گزارنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے. ان 3 چیزوں میں خرچ کرنے کے بعد اگر آپ کے ہاتھ میں پیسہ بچتا ہے، مال بچتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو کیا کرو، تم ضرورت مندوں تک پہنچاؤ. ضرورت مند آپ کے بھائی ہیں ان کو دو، آپ کی بہنیں ان کو دو، آپ کے رشتے دار ہیں ان کو دو، آپ کے پڑوسی ہیں ان کو دو، آپ کے محلے والے ہیں ان کو دو. مما جعلکم مستخلفین، یہ اللہ کا دوسرا مقام ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ ایمان کے بعد اللہ رب العزت نے فوراً کس کا مطالبہ کیا؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطالبہ کیا. پتا چلا کہ یہ بہت اہم چیز ہے. انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے فوراً بعد اللہ نے کس کا مطالبہ کیا؟ انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں کیا کرو، خرچ کرو. انفقوا مما جعلکم مستخلفین، استخلاف نائب بنانا، ذمہ دار بنانا، وقتی طور پر ذمہ داری دی گئی آپ کو، آپ کیا کرو کہ اس میں سے خرچ کرو. اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فالذین آمنوا منکم، لہذا تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، چونکہ اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا تو گیا کہ ایمان لے آئے. وانفقوا، اور دوسرا حکم کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور انہوں نے خرچ کیا. فالذین آمنوا منکم وانفقوا، اور انہوں نے خرچ بھی کیا. اللہ پاک فرماتے ہیں لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہے. ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت نے ثواب بھی بتا دیا ہے نا. اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے، اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے. اللہ فضیلت بھی سناتے ہیں. اللہ نے پہلے اپنی ذات کا تعارف کرایا، پھر حکم دیا، اور پھر بتایا کہ جو اس حکم پر عمل کرے گا اس کے لیے یہ ہے لہم اجر کبیر. اب بتاؤ کسی چیز کو ہم بڑھا کر ہے اور کسی چیز کو اللہ رب العزت بڑھا کے، فرق ہے نا اس میں. ہم بولیں گے بہت بڑا دیں گے، اجر بدلہ دیں گے، بہت بڑا بدلہ ملے گا. اور ایک اللہ رب العزت کے لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو آپ یقین جانیے کہ اللہ رب العزت نے جب بڑا کہا ہے تو وہ یقیناً بہت زیادہ بڑا ہو اور بہت زیادہ اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کیا جائے. لہم اجر کبیر. لہذا خرچ کرنے میں ہاتھ کانپنے نہیں چاہیے، دل کی دھڑکنیں تیز نہیں ہو جانی چاہیے. خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت کی یہ آیت ہمیں یاد آنی چاہیے. اللہ پاک فرماتے ہیں فالذین آمنوا منکم، تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے، الحمدللہ کہ ایمان لائے، وانفقوا، اور جنہوں نے خرچ کیا. اب مجھے غور کرنا ہے کہ میں خرچ کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں. اگر ہوں تو پھر یہ آیت کریمہ گویا کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے بھی نازل فرمائی ہے لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہے. اب اللہ رب العزت سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے. جو لوگ ایمان نہیں لائے اللہ رب العزت ان سے پوچھ رہا ہے. یہ کفار مکہ کے واسطے سے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے پیدا ہونے والے غیر ایمان والوں کو گویا کہ اللہ رب العزت نے ایک سوال پوچھا ہے. ما لکم لا تؤمنون باللہ، تم کو کیا ہوا ہے، تم اللہ کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ بھائی مانو اللہ رب العزت کو. اللہ کی قدرت تو ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے. اللہ نے بیان فرمائے زمین اور آسمان اس نے پیدا کیا، تمام تر نظام وہ چلاتا ہے، زندگی اور موت کا نظام اس نے چلایا. تم کو دنیا کے اندر وجود کس نے بخشا؟ اللہ نے بخشا. ما لکم لا تؤمنون باللہ، مانتے کیوں نہیں ہو اللہ کو؟ مانو بھائی، اللہ کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ وما لکم لا تؤمنون باللہ، اللہ کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اور پھر اللہ رب العزت نے بطور دلیل کے یہ بھی ارشاد فرمایا والرسول یدعوکم، اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہے ہیں. کفار مکہ کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ ابو جہل کو بلا رہے ہیں، ابو لہب کو بلا رہے ہیں، امیہ ابن خلف کو بلا رہے ہیں، عبداللہ ابن معید کو، ولید بن مغیرہ کو. یہ بڑے بڑے کافر تھے، انکار کرنے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے، دین کی دعوت دیتے، ان کو سمجھاتے، کہتے بھائی آ جاؤ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. تو اللہ رب العزت وہی فرما رہا ہے تم کو کیا ہوا ہے. علاقے کے بڑے عقل مند لوگ تھے. ابو لہب جو تھا بڑا عقل مند شخص تھا علاقے کے اعتبار سے. ابو جہل، امیہ ابن خلف، کوئی تاجر ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی طاقتور ہے، بڑی بڑی طاقت کے مالک تھے. لیکن اللہ کو نہیں مانا، اللہ کے رسول کو نہیں مانا، تو ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. تو اللہ کو فرما لکم لا تؤمنون باللہ، تم کو کیا ہوا ہے، تم اللہ کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، حالانکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تم کو بلا رہے ہیں اس بات کی طرف تاکہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ. لتؤمنوا بربکم. ایک تو دلیل یہ ہوگی. دوسری دلیل وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. اگر تم کو یاد ہو تو ہم نے عہد الست تم سے لے رکھا ہے. یعنی عالم ارواح میں اللہ نے تو سبھی سے عہد دیا ہے نا. اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والا ہر انسان اللہ نے عالم ارواح میں اس سے عہد دیا ہے. کون سا عہد دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سب سے پوچھا تھا. یہ کافروں کی تمام روحیں عالم ارواح میں تھی, ایمان والوں کی تمام روحیں عالم ارواح میں تھی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے پیدا ہونے والے آخری شخص تک کی تمام تر روحیں کہاں موجود تھی؟ عالم ارواح میں. اور اللہ رب العزت نے سوال کیا تھا سب سے, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا تھا قالو, وہ کہنے لگے بلا, کیوں نہیں, وربنا, آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو جب وہاں تم نے اقرار کیا تھا اللہ رب العزت کا, تو پھر دنیا میں آ کر انکار کیسے کر بیٹھے؟ تو دو دلیل ہو گئی. دنیا کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, اور عالم ارواح میں تو تم نے خود اقرار کیا تھا وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین, اگر تم یقین جانو. تو عالم ارواح میں تم کیا کر چکے ہو؟ اللہ کا اقرار کر چکے ہو. تو تمہیں دنیا کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ مان لینا چاہیے. بھائی پہلے سے ایک چیز طے ہو تو اس کے لیے خالی نشانی چاہیے یا کوئی علامت چاہیے, اس سے آدمی سمجھ جاتا ہے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تو پہلے سے یہ بات تو طے تھی کہ بھئی اللہ رب العزت ہمارے رب ہے. اب دنیا میں آنے کے بعد اس کی کوئی علامت چاہیے تھی, کوئی نشانی چاہیے تھی, یاد دلانے والی کوئی چیز چاہیے تھی. تو یاد دلانے کے لیے نبی ہے, نبی یاد دلا رہے, یاد کرو عہد کیا تھا وہاں پر عالم ارواح میں. اور نشانی کے طور پر کہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے, دیکھو زمین کو اللہ نے اس طرح پیدا کیا, آسمان اس میں غور و فکر کرنا. اس لیے کہتے ہیں مخلوقات الہیہ میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے ایمان کی کیفیت بدلتی ہے, ایمان بڑھتا ہے. آدمی جب غور و فکر کرتا ہے نا, اللہ نے ایسا پیدا کیا زمین کو, اللہ نے آسمان کو کیسے پیدا کیا, اللہ نے کیسا نظام چلایا, کیسا نظام ہے کہ وقت پر سورج نکل رہا ہے, چاند سورج اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے مرحلے میں کیا کر رہے ہیں, وہ چل رہے ہیں, نکل رہے, طلوع ہو رہے, غروب ہو رہے, ان کی روشنیوں سے دنیا روشن ہو رہی ہے. کیسا نظام ہے. اس سے ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے, تازہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت وہی کہہ رہے کہ عالم ارواح میں ہم نے تم سے عہد دیا تھا, تم نے اقرار کیا تھا, اور عالم دنیا میں ہمارے رسول تم کو بلا رہے ہیں, یاد دلا رہے ہیں. تو گویا کہ دلیل موجود ہے یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات کو پہچاننے کے لیے. اللہ رب العزت پہلے کہہ رہے ہیں مَالَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, تم کو کیا ہو گیا ہے, اللہ کو مانتے کیوں نہیں ہو, حالانکہ ہمارے رسول تم کو بلاتے ہیں تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ. حالانکہ تمہارے پروردگار نے اگر تم یقین کرو عالم ارواح میں تم سے عہد دے رکھا ہے. اور وہ عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ عہد الست بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ عہد الست. کیونکہ 90 بارے میں اللہ نے وہ آیت نازل فرمائی ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا الست بربکم. تو کیا اس کے شروع میں الست کا لفظ ہے نا, الست, اس کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عہد الست کہتے ہیں. پھر دوبارہ اللہ رب العزت یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمانے کہ هو الذی, اللہ ہی تو وہ ہے, ينزل على عبده آیات بینات, جس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح نشانیاں نازل فرمائی ہیں, قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی. یہ قرآن پاک نازل فرمائی. یہ تیسری دلیل ہوئی. پہلی دلیل عہد الست, دوسری دلیل اللہ کے رسول تم کو بلا رہے ہیں, تیسری دلیل قرآن پاک کہ اللہ نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک نازل فرمایا. کیوں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ وہ گمراہی سے تم کو کس کی طرف لے کر آوے؟ ہدایت کی طرف لے کر آوے. ضلالت اور تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف تم کو لے کر آئے. یہ کتاب اس کے لیے دی گئی ہے. لہذا یہ ان لوگوں کے لیے جو یوں کہے کہ بھائی ہم نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تو ہم کیسے مان لے گئے, تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ یہ قرآن پاک ہے. کہ لو یہ قرآن پاک ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ قرآن پاک ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے تاکہ گمراہی سے نکال کر تمہیں کدھر لے جائے؟ روشنی کی طرف لے جائے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ, اللہ رب العزت تو تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر رہا ہے. اللہ اوپر کیا ہے؟ مہربان ہے. اللہ رحم کا معاملہ کر رہا ہے. ورنہ تو اللہ کی نافرمانی تو اتنی بری چیز ہے کہ اس نافرمانی کی وجہ سے اور اللہ کی ذات کا انکار کر دینے کی وجہ سے تو فوراً کیا آ جانا چاہیے؟ اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے, اللہ کی پکڑ آ جانی چاہیے. لیکن اللہ رب العزت کیا کر رہا ہے؟ مہلت دے رہے ہیں.
کیوں؟ ان اللہ بکم لرؤوف رحیم، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر رہا ہے، اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت دوبارہ پوچھ رہے ہیں وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اتنی اچھی صفت ہے، اللہ رب العزت دوبارہ کے اوپر اللہ نے حکم دیا خرچ کرو کہ جو خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت پہلے ایمان کے سلسلے میں سوال کیا، تم کو کیا ہوا ہے، ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ اب اللہ رب العزت سوال کر رہا ہے چلو ایمان لے آئے ہو، اب دوسرا سوال ما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، بھائی تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہم کو کسی کو سمجھانا ہو، ہم جس طرح انداز سے کہتے ہیں نا بھائی کیا ہوا ہے تمہارا، خرچ کیوں نہیں کرتے ہو، اتنا سارا ہے خرچ کرو۔ اللہ کا ما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تم کو کیا ہو گیا ہے، خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر اللہ کہہ رہا ہے للہ میراث السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، تو خرچ کر دو نا اللہ کے نام پر، اللہ نے ضرورت کے لیے جتنا دیا اتنا رکھو، اسٹاک کرنا ہے مہینے کا کر لو، 6 مہینے کا کر لو، سال کا کر لو، لوگ سات پشتوں کا اسٹاک کر کے بیٹھے لو۔ ہاں ایک کہاوت چل پڑی ہے نا کہ بھائی ان کے پاس تو اتنا بینک بیلنس ہے کہ ان کی 7 پشتے بیٹھ کر کھا رہے ہیں، ہمارے کہاوت چلتی ہے کہ بھائی ان کا بینک بیلنس اتنا ہے، ان کا بینک بیلنس اتنا ہے، ان کا بینک بیلنس اتنا ہے، اپنا بینک بیلنس اتنا ہے کہ اپنی آنے والی 7 پشتے کیا کرے گی، بیٹھ کر کھائے گی۔ حقیقت یہ ہے، ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ اللہ نے بہت دیا تھا لیکن پتہ نہیں اللہ کس وجہ سے ناراض ہو گیا کہ ان کے دنیا میں رخصت ہونے سے پہلے ہی غربت کے آثار شروع ہو گئے۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے ما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ۔ ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ بھائی مرد کا بچہ بن، کیا کنجوس بنتا ہے، خرچ کر اللہ کے راستے میں، کہ خرچ کرنا بہادری کی بات ہے۔ ہاں سخی بہادر ہوتا ہے اور بخیل بزدل ہوتا ہے، بخیل سے بزدل بنتا ہے آدمی، اور سخاوت سے آدمی کیا بنتا ہے، بہادر بنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مال خرچ کرنے کے لیے سب سے زیادہ بوجھ کس کے اوپر پڑتا ہے، اپنے نفس پر بوجھ پڑتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا، اپنے نفس کو پچھاڑ دیا، وہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے بڑا بہادر ہے۔ اور آج کے زمانے کے حساب سے جب دنیا کے اسباب مال اتنی محبتیں دلوں کے اندر بھری ہوئی ہے، پھر ایسی محبت ہوتے ہوئے پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا خدا کی قسم وہ سب سے بڑا بات ہے۔ اور پھر اللہ کا نظام بھی چلتا ہے، جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو چمکاتا بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے، جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو ڈبل ہی دیتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے اس کا بھی ارشاد فرمایا۔ تو اللہ پاک کو ایک ہم سے پوچھ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سمجھو کہ یہ آیت کریمہ میں اللہ مجھ سے خطاب، کیونکہ میں ایمان لے آیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے، آپ سے پوچھ رہا ہے، آپ سے پوچھ رہا ہے، کیا پوچھ رہا ہے؟ ما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، بھائی کیا ہوا تمہارے کو، خرچ کیوں نہیں کرتے تم؟ ہم نے دیا نا تمہارے کو، تمہاری دکان چل رہی ہے، تمہارا کاروبار چل رہا ہے، اللہ نے تم کو یہ دیا، اچھی نوکری ہے تمہاری، مہینے کے 1 لاکھ روپے کما رہا ہو، 50,000 کما رہا ہو، خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کرو خرچ۔ پھر اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے للہ میراث السماوات والارض، بتاؤ تو صحیح یہ زمین اور آسمان کے اندر جتنا بھی ہے یہ سب اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت صحابہ کرام کے زمانے میں جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا تھا، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے غربت بھی زیادہ تھی، تنگ دستی بھی زیادہ تھی، ضرورت بھی زیادہ تھی، محتاجگی زیادہ تھی، پھر اس حال میں خرچ کرنا وہ ان کے لیے بہت بڑا مجاہدہ تھا۔ اور پھر وہ فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے خرچ کیا تو اس وقت وسعت زیادہ تھی، اس وقت غنیمت کا مال زیادہ تھا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ضرورت کے وقت مال خرچ کرنا یہ اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے، کہ آدمی کی اپنی ضرورت ہے اس کے باوجود بھی وہ کیا کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے۔ جیسے حل اتی علی الانسان والی صورت میں اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن اور امام حسین، یہ چھوٹے سے گھرانے کا ایک واقعہ اللہ رب العزت کا بیان فرمایا۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کہ یہ فقیر کو، مسکین کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں باوجود اس کے کہ یہ خود بھوکے ہیں، یہ خود ضرورت مند ہے، 3 دن کا روزہ ہے، نہ سحری کی نہ افطاری کی، ایک ضرورت مند آیا اللہ کے نام پہ مانگا، دے دیا اس کو، حالانکہ خود روزے سے ہیں، افطاری بھی نہیں کی ہے، سحری بھی نہیں ہوئی ہے، پیٹ بالکل خالی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں علی حبہ، جب ان کو کھانے کی اشد ضرورت ہے لیکن وہ کیا کر رہے ہیں،
فقیر کو بھی دے دیا، مسکین آیا مسکین کو بھی دے دیا، اسیر آیا قیدی آیا اس کو بھی دے دیا. تو اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے. تو اللہ پاک یہاں پر وہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں قتال کیا، ان کا رتبہ بڑا ہوا ہے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، وقاتلوا، اور جنہوں نے بعد میں اللہ کے راستے میں قتال کیا. تو کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ جب ضرورت اپنی زیادہ ہو اس وقت اپنی ضرورت کو کم کر کے یا اپنی ضرورت کو دبا کر کے اللہ کی مخلوق کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ اصل سخاوت ہے. حالانکہ ضرورت پوری ہو جانے کے بعد آدمی خرچ کرے ثواب تو تب بھی ملے گا. اللہ پاک نے آگے وہ بھی ارشاد فرما دیا. ایسا نہیں ہے کہ بھائی چلو ضرورت پوری ہو گئی تو آپ کیا خرچ کرنے کا، نہیں. اللہ نے آگے وہ بھی ارشاد فرمایا، کیونکہ اپنے یہاں والے کیا ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ہی عقل مند ہوتے ہیں نا. قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا نا، شیطان بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے، نفس بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، حالانکہ ہر حال میں خرچ کرنے پر اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، نیکی کا وعدہ ہے. آپ جب بھی خرچ کرو، چاہے تنگی میں خرچ کرو، چاہے وسعت میں خرچ کرو، ہاں البتہ اپنی ضرورت ہوتے ہوئے دوسرے کی ضرورت کو مقدم رکھ کر اس کو خرچ کرنا، اس کا ثواب زیادہ ہے. جیسا کہ فتح مکہ سے پہلے جن صحابہ کرام نے خرچ کیا، اللہ رب العزت کا ان کا رتبہ زیادہ ہوا. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ. یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، خوب خرچ کیا. تو اللہ رب العزت نے ان کا درجہ کیا کر دیا، بڑھا دیا. پھر اللہ کو فرماتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، تم جو بھی کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے. پھر اس مضمون کے اخیر میں یہ ایک مضمون پورا ہوا، اس کے اخیر میں اللہ رب العزت نے پھر سوال کیا. دیکھو اللہ رب العزت نے کس طرح ذہن سازی فرمائی. پہلے ایمان کی دعوت، ایمان لاؤ، کہا اللہ کے راستے میں خرچ کرو. پھر اس کی فضیلت سنائی کہ جو بھی خرچ کرتا ہے اس کے لیے بڑا اجر ہے. پھر سوال کیا تم کو کیا ہو گیا ہے، مانتے کیوں نہیں اللہ رب العزت کو. پھر دلیل بتائی، 3 دلیلیں بتائی کہ اس کی دلیل عہد الست ہے، اللہ کے رسول ہے، قرآن پاک ہے. پھر سوال کیا اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہو. پھر یہ بدلا دیا کہ جتنا بھی سب کس کا ہے، ہمارا ہے، خرچ کرو. پھر اللہ رب العزت اب گویا کہ اللہ رب العزت تشکیل کر رہے ہیں. اللہ کیا کر رہے ہیں، تشکیل ہوتی ہے نا، بھائی بتاؤ کس کا ارادہ ہے، بھائی تم بتاؤ. تو اللہ رب العزت چلو بتاؤ، ہم نے اتنی ساری بات تم کو بتائی. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ رب العزت کو قرض حسنا دے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ہے نا. پھر حکم دیا، اب اللہ رب العزت پوچھ رہا ہے. پہلے سمجھایا، اب چلو بھائی تمہارا ارادہ بنا، چلو بتاؤ کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، اللہ اس کا دگنا اس کو عطا کرے گا. اور اللہ کہہ رہے ہیں دگنا، ایک تو وہ ہوتا ہے نا، ایک ہمارا دگنا ہوتا ہے کہ 10 کا ڈبل 20، 20 کا ڈبل 40، 100 کا ڈبل 200. اللہ کے ایسا نہیں ہے. اللہ نے ڈبل کہہ دیا تو وہ اللہ ہی جانتا ہے کتنا ہوگا، وہ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ پاک کہہ رہا ہے فیضاعفہ لہ، اور پھر ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے بہت شاندار اجر ہوگا. کریم ہے، کریم کرامت سے ہے، یعنی ایسا اجر ہوگا کہ جس سے طبیعت خوش ہو جائے گی. جس سے کیا خوش ہو جائے گی، طبیعت خوش ہو جائے گی. ایسا بدلہ ہم دیں گے. ہاں تو میرے دوستوں بزرگوں، آج کی تفسیر کا جو خلاصہ ہے وہ 2 چیزیں ہیں. اللہ رب العزت نے ایمان کا مطالبہ کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطالبہ. اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایمان لا چکے ہیں. البتہ ایمان کی جو کیفیت ہونی چاہیے اس کو پیدا کرنے کے لیے نمازیں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہیں، دعائیں ہیں، اچھے اخلاق ہیں، ماں باپ کی خدمت ہے، چھوٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بڑوں کے حقوق ادا کرنا ہے. یہ سب اس کی چیزیں ہیں، ایمان کو بڑھانے والی چیزیں. تو یہ تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں. ساتھ ہی میں اپنے اندر خرچ کرنے کا مادہ پیدا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ قبول اور منظور فرمائے. سبحان اللہ.